عورتوں کا کوئی حق نہیں. سیکنڈ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو وہ یہ کہ عورتوں کی غلط فہمی تو عورتوں کا کوئی حق نہیں دین اور شریعت میں، کوئی ان کے رائٹس نہیں. جو کچھ رائٹس ہیں وہ کس کے؟ صرف اور صرف میل فیملی ممبرس کے ہیں، مردوں کے. یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں. یاد رکھیں میں نے شروع میں آپ سے سوال کیا، گھروں کے اندر جائیے، شادی کے بعد شاید یہ چیز کم دیکھنے کو ملیں گی کہ شادی کے 10 سال ہو جائے، 2-3 بچے ہو جائے، اور پھر دیکھیے آپ کہ گھر میں کوئی کرایہ دار بھی آئے تو شوہر کرایہ دار کو گھر بتا دیتا، پھر بولتا بیگم سے پوچھ کے آ کے بولتا ہوں ہاں یا نہ. سمجھے نا؟ آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ کو بولتے ہیں کہ امی سے پوچھ کے آ جاؤ امی کیا بول رہے ہیں، چونکہ ان سے پوچھے اگر میں کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، وجہ جو بھی ہوں گی بہرحال، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کوٹ کر دیں گے آپ. تو یہ ہے. تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتوں کا کوئی اسلام میں حق نہیں، شریعت میں حق نہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے چلیے اس پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 228 اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے دستور کے مطابق جیسا مردوں کا عورتوں پر ہے. مطلب دونوں کا ایک دوسرے پہ کیا ہے؟ برابر حق ہے. رائٹ سے دونوں کے ایک دوسرے پر. فیلڈس الگ الگ ہو سکتے ہیں، پریفرنس الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن رائٹس دونوں کے ہیں. جس کو ایک عام ایگزامپل دے تو 2 بچے ہیں، دونوں ایگزام دے رہے ہیں اور دونوں ایگزام کے اندر پاس ہو رہے ہیں، دونوں کا پرسنٹیج سیم آ رہا ہے، دونوں کا رینک سیم ہے. بٹ پرسنٹیج سیم کا میننگ کیا یہ ہے کہ ہر پیپر میں سیم مارکس ہوں گے؟ نہیں، کسی میں کسی کے زیادہ، کسی میں کسی کے زیادہ، لیکن ایگریگیٹ ٹوٹل سیم، پرسنٹیج سیم. تو اللہ کے نزدیک سب مرد اور عورتیں یاد رکھیے برابر ہے. تمیز اگر ہے تو ان کے تقوی کے اعتبار سے جو کس کا کتنا اور کیا میں اور آپ جان نہیں سکتے. لہٰذا تو شریعت میں سب کیا ہے؟ دونوں بھی برابر ہے. تو قرآن نے کیا کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. یہ بات قرآن نے واضح کر دیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے ویسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے، اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے پاس و لحاظ اور عمدگی سے اس حق کو ادا کرنا چاہیے. ہر ایک کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور عمدگی سے بیسٹ پاسبل وے میں احسن طریقے سے حقوق ایک دوسرے کو دینا چاہیے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات واضح ہو گیا. یاد رکھیے. اب شوہر اور بیوی کے حق کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں، چونکہ اکثر ڈسپیوٹ یہیں آتا ہے. مرد اور عورتوں کا جنرل کولیجن جو ہے نا وہ شادی میں ہی ہو رہا ہے. ماں اور بیٹے میں کوئی کولیجن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. بیٹا کتنا بھی خراب رہے وہ یہ تو نہیں بول سکتا ماں سے میرا مقام زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ وہاں آپ کو ٹکراؤ نہیں ملیں گا. ٹھیک، لیکن یہاں ہوتا ہے ٹکراؤ، شادی کے بعد ہو رہا ہے، شادی سے پہلے ہو رہا ہے، یہ عموماً ہو رہا ہے. تو وہ ٹکراؤ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت مردوں کو کیا حکم دیتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرما رکھا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرو؟ معروف ڈھنگ سے اچھا سلوک کرو. یاد رکھیے. اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں یہ بات بھی ختم کر دی کہ اور آدمی کو یہ نہیں کہا کہ بیوی تمہاری پیر کی جوتی ہے. کبھی آپ نے سنا تھا یہ بات؟ ہم چھوٹے تھے تو سنا تھا ہم نے. ابھی لوگ ڈرتے ہیں، فیمنسٹ موومنٹ بہت آگے نا، گلا پکڑ لیں گے بول کر، لیکن ہم چھوٹے تھے تو ہم نے سنا ہی کہ عورت پیر کی جوتی ہے. ماں کو بولو یہ بات. ماں بھی کیا ہے؟ بیٹی کو بولو بیٹے تم میرے پیر کی جوتی ہے، تو پھر بتاتی بیٹی آپ کی. آپ سمجھ رہے نا؟ بیوی کو تو بول دے رہے تھے، لیکن اس ٹائم میں ماں کو نہیں بول سکتی یہ بات. تو پتہ چلا ہر جگہ ایک چیز ایک جیسی بھی نہیں اور لاگو بھی نہیں ہوتی. یاد رکھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال کامنلی بولا جاتا تھا بیوی کے لیے، لیکن یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل بھی غلط ہے اور ایک دم فالتو ہے. بلکہ فالتو کی کیٹیگری سے تھوڑا نیچے آ کے فالتو ہے ایک دم، اور بھی تھوڑا سا لیسٹ بیکار بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیں. تو یہاں کیا کہا قرآن نے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، معروف کا سلوک کرو، اچھائی کا سلوک کرو. اور سنن ابو داؤد میں وہ کیسے کرنا طریقہ ہی بتا دیا. سنیں کیا بتایا آپ کو. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر بیویوں کا کیا حق ہے، کیا رائٹس ہے ہمارا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. چونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مرد جو کھاتے تھے عورتوں کو نہیں کھلاتے تھے. اور گاؤں میں یہ فرق آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پوتی کو الگ کھلاتی دادی اور پوتے کو الگ کھلاتی. بادام پوتے کے لیے اور پوتی کے لیے کیا لاتے معلوم ہم کو؟ آپ کا مونگ پھلی. دونوں جیسے طاقت میں. ہاں مونگ پھلی بہت شارپ ہو جاتا، مائنڈ سے یہ سب ہوتا بس. تو یہ سستا ہے تھوڑا مہنگا، لیکن کرتے ہیں یہ تمیز لوگ. یہ گاؤں وغیرہ میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے نا کرتے ہیں. مسلم نان مسلم کی بھی تمیز مت رکھیے، سب کرتے ہیں یہ. آپ سمجھ رہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو تم کھاؤ اسے ہی کھلاؤ. کچھ جگہ کیا کرتے ہیں معلوم، مرد کھا لیتے اور بچہ عورتوں نے کھانا، مطلب پورا گوشت یہ کھا کے اٹھیں گا اور بعد میں جو بچے ہوئے چاول عورت کھائیں گے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں. تو کیا فرمایا، جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. کتنا بیسک فنڈامنٹل، ایک دم بیسک ایجنڈا ہے. یا جو کھاتا، کھانا اور پہننا، یہی تو زندگی میں انسان کرتا ہے. تو جو کھاؤ اسے کھلاؤ. تو بیسک چیز پہ آپ نے کور کر دیا. سیکنڈ بیسک چیز، اسے بھی پہناؤ، یعنی اپنی طرح اسے بھی، اس کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کرو. تو جو پہنو اسے بھی پہناؤ. اب یہ کوالٹی وائز ہو سکتا ہے، کاسٹ وائز ہو سکتا ہے، لیکن میں تو الٹا بولنا چاہیے مجھے آج کے سماج میں، جو آپ پہن رہے ہمیں بھی پہنائیے. اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خواتین کے، ہے نا، 2-4 ہزار کے جوڑے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں. اب مردوں کا کیا ہے، وہ سلائی 400 اور 600 پینٹ کی اور شرٹ کی، اور کپڑا 600-700-800 ہزار کا لے لیا اسے. 2000 میں تو بیچارہ پہن لیا، 2 سال چلا رہا. آپ کے پاس تو کتنا ٹیکنیکلٹی رہتی نا. ایک شادی میں کسی نے دیکھ لیا تو اگلی شادی میں وہ کپڑا پھر سے دکھنا نہیں چاہیے. تو کیا فائدہ کما کے مردوں کو گھر کے، ہے نا، کہ سیم کپڑا. اور ماشاء اللہ عورتوں کی نظر بھی کیا رہتی ہے. حالانکہ کچھ لوگ عورتیں بولتی ہیں ہم اتنے تیز نہیں رہتے ماں، ہم کو کہاں سمجھتے معاملات، ہم کو کہاں سمجھتا حساب کتاب، میں کہاں حافظ قرآن بن سکتی، میرے کو کہاں تقریر آئیں گی. لیکن ہوشیاری ایسی رہتی ماشاء اللہ کہ ایک گوٹ کے اندر 400 نگ، 400 نگ میں سے ایک ٹچاوا نگ دکھتا ان کو. سبحان اللہ. مطلب اسکیننگ کا لیول دیکھیے آپ، اتنا گوٹ میں کتنے نگ ہیں، ایک ٹکڑا وہ دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ. تو اتنی جب اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو اس کا استعمال بھی صحیح جگہ ہونا چاہیے نا. تو کہا جو پہنو اسے پہنو. بیسک رولز کور ہو رہے. دیکھیے کھانا اور پہننا، سمجھے نا. رہائش چونکہ ظاہر سی بات ہے، بیوی کو الگ تھوڑی رکھیں گا، ساتھ ہی رہیں گا، تو وہاں اتنا نہیں ہے. یہ مین تھا جس میں ڈفرینشیٹ کرتے. ایک ہی چھت میں رہ رہے، تم الگ کھانا میں الگ کھاؤں گا، میرا کوالٹی الگ تمہارا الگ، بچیوں کا الگ، بیٹوں کا الگ، بیٹی ایسے. ہاں بیٹا کسرت کر رہا ہے، ہوتا ہے نا، ایکسرسائزز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسپیشل فوڈ کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ جنرل باتیں نہیں ہیں. لیکن کچھ جگہ جنرل کھانوں میں تمیز کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں. بہرحال چل کے آگے بڑھتے ہیں. انتظام کرو اور اس کو چہرے پر نہ مارو. لوگ بہت اس زمانے میں بے ضرب مارتے تھے، وہ کیسے کیا، آگے ایک پوائنٹ میں پورا کور کروں گا انشاءاللہ اس زمانے میں کیا کیا ہوتا تھا، اس کے کانٹیکس میں کہا جا رہا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ کی فجر کی نماز کی کیفیت میں عائشہ فرماتی ہے، فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے ایسا لگتا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں، مطلب اتنا ہلکا پڑھتے. تو اس کا کیا مطلب ایک دم فٹ 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 نہیں. اس کا مطلب کہ عام رات کی نمازیں جو آپ کی لمبی لمبی کی سورہ بقرہ کے رکعات میں پڑھ لیتے تھے، اس کے کمپیریزن میں اتنی شارٹ پڑھتے کہ ایسا لگتا پڑھا ہی نہیں. تو کانٹیکسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یاد رکھیں. تو کیا فرمائے، چہرے پر نہ مارے. تو اس کو مطلب اچھا لاتے گھوسے کہیں اور مار سکتے، صرف چہرے پہ نہیں مارنا، یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. سب سے پہلے انسان کو غصہ ہے تو کہاں مارتا ہے، فرسٹ اس میں اس کو روک دیا جا رہا ہے، چہرے پہ نہ مار. دیکھیے کسی کو غصہ ہے تو آپ سب سے پہلے بھاگتے تو کیا کرتے. بچے کو مارنا تو دیکھیے لوگ چہرے پہ مار دیتے، آپس میں بھی دیکھیے کر رہے تو یا تو بال پکڑے تو چہرے پہ مار رہا، یہی ہو رہا نا. اور چہرے پہ مارنے سے انسان کو جو غصہ آتا ہے نا، باقی جگہ آپ کچھ بھی کہیں اس کو غصہ نہیں آتا. کسی نے پیٹ میں کتنے بھی زور سے مارے تو خالی یوں کرتا، نہیں کچھ بولتا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہو. لیکن آپ چہرے پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. آپ سمجھیں. تو اسی لیے شریعت کے اندر یاد رکھیے تھپڑ مارنا یاد رکھیے جائز نہیں. اور تھپڑ مارنے کا وارننگ دے کے ڈرانا بھی علماء لکھتے جائز نہیں. تھپڑ ماروں گا نہیں بول سکتے آپ کسی کو، مکہ ماروں گا بول کے ڈرانا جائز ہے، تھپڑ نہیں بول سکتے آپ. کیونکہ اس سے جو بے عزتی انسان فیل کرتا ہے چہرے پہ مار لگتی، وہ دوسری جگہ فیل نہیں کرتی. تو کیا کہا اس کو چہرے پر نہ مارو. اس سے کہ کانٹیکس یہ ہے کہ اس کا مطلب سب جگہ مارو باقی نہیں. اس کو کانٹیکس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ان کو اف بھی نہ کہو. تو بولے میں اف تو نہیں بولتا، صرف پٹا ہاتھ میں لیتا ہوں، میں تو اف نہیں بولتا، صرف گالیاں دیتا ہوں ان کو. تو آپ کو سب سے چھوٹی چیز سے روک دیا جا رہا، تو اس کے بعد کا سارا معاملہ آلریڈی کلوزڈ ہو گیا. آپ سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا مت مارو. اب جو مارنے کے بارے میں بات آ رہی ہے وہ کیا، نصیحت کے لیے کبھی ٹچ کرنے میں کوئی مسئلہ. ٹیچر نصیحت کے لیے آپ کو ٹچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. گھر کے ذمہ دار آپ کو بڑے ٹچ کرتے نہیں کرتے. والد وغیرہ نے کبھی زندگی میں آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، پوری زندگی کرتے ہیں نا، کبھی پیٹ پہ کریں گے. کبھی ایسی کوئی مجلس میں آپ نہیں مانتے تو بچے کیا کرتے، آپ سن رہے ہو کیا کیا آپ نے اس کو، کرتے نہیں کہ نہیں کرتے. وہ پھگے وہ ہال کے پاس کھڑا ہوگا، پھگے لینا ہے اس کو. تو ماں کو دیکھا سن چل، اس کو بس کچھ کرے نہیں، ہاتھ پکڑ کے خالی. یہ بھی تو اس کو جھٹ آپ نے کیا کرا، دھتکارا ہی نا بچے کو، لیکن ہاتھ اٹھایا اس پر، مارا اس کو. وہ ذلیل فیل بھی نہیں کرتا، خالی تو امی ایسا مت کرو کر کے ہلتے رہتا ہو رہا ہے. تو شوہر کو بھی حق، اگر بیوی نہ بات کو سمجھے تو کیا کر رہا ہے وہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو تو ٹچ کر رہا خالی، تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار غلط بات ہو نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھیں. کسی انسان کو غلطی کرا تو کیا کرتا ہے، کہ آدمی محبت سے ہی صحیح، لیکن ایک آگے ایسا کاندھے پہ یوں کر کے ٹیپ کرتا ہے، کیا ایسا کرتے ہیں.
ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بچہ گھر میں کھانے کو آپ نے بولے بیٹی نے کھانا برابر نہیں بنائی تو باپ بہت غصے میں آ گیا تو کیا کر رہا خالی تھوڑی کو اللہ گیا, اتنا نہیں سمجھا تم کو کھانے کا, خالی ہاتھ لا کے ٹچ کرتا ہو, اتنا نہیں سمجھا تم کو تو کتنا برا لگتا ہے. یہ بھی نصیحت ہے, لیکن اس کو بھی کیا بولیں گے عربی میں, مارنا ہی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, اس کی بھی نصیحت کے لیے ہو رہا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں نا یہ سب چیزیں. مارنے کا ہر بات یہ تھا کہ پٹا لے کے ڈنڈا لے کے لٹ لے کے آگے مار رہے ہیں, ایسے میننگ نہیں رہتا اس کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نئے نئے تماشے کھڑ جاتے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے, تو عورتوں کا کوئی حق نہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. شریعت میں عورتوں کا ایک بڑا حق ہے, جیسے مردوں کا ویسے ہی عورتوں کا. ایک کہیں ڈفرینشیٹ شریعت نے عورتوں کے اور مردوں کے حقوق میں نہیں کیا, لیکن اس کا میننگ نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. اب چونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو رائٹس الگ الگ ہیں بٹ ایکول ہے. کسی فیلڈ میں ان کو رائٹ زیادہ ہے, کسی فیلڈ میں ان کو کم ہے, کسی فیلڈ میں ان کو زیادہ ہے, کسی فیلڈ میں ان کو کم ہے, بٹ اوور آل جب چلے جائیں گے تو کیا ہو جائیں گا, ایکول ہو جائیں گے. لیکن آپ بولیں گے نہیں سب جگہ ایک جیسے ہونا, تو ایسا فزیکلی ہوتا ہے, کیا پریکٹیکلی ہوتا ہے, کہ سمجھو میں یہ بول رہا ہوں کہ میں عورتوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کے برابر ہے, ہو برابر ہے. رات میں گھر میں کوئی آ گیا, بیگم تم جائیں گے دیکھنے کون آیا, میں عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتا ہوں, تو آج تمہاری باری ہے, جاؤ. ہوتا ہے کیسا مجھے بتاؤ, کیا بولیں گا شوہر, تم کچن میں اچھے ہیں آگے بڑھو, میں دیکھ کے آتا یہ کون آیا. ہوتا ہے نا ایسی, کیا نہیں ہوتا, برابر رہتے ہم دونوں, ایک جیسا کر رہے کام ہے, ایسا نہیں ہوتا پریکٹیکلی, نہیں ہوتا. سمجھ رہا بات کو, تو لہٰذا اس کو سمجھے تو دونوں کا حق برابر ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے.